اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کو سار کے مسائل میں ضیاء احمد عباسی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی تشریف فرما ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی ورکر اور بانی ورکر میں سے ہیں اور سابق صدر رہے ہیں یوتھ ونگ تحصیل مری کے۔ تو سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چند عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو ہے بالکل بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی پروگرام ہوتا ہے اس پہ شریک نہیں ہوتے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کا کچھ دل میں کوئی مسئلہ ہے اس پارٹی کے حوالے سے یا پریشانی ہے؟ کیا مسئلہ ہے، تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی صاحب آپ کا، آپ نے مجھے اپنے یہاں بلایا، اور ناراض جو لوگ ہیں پارٹی سے یا جو پارٹی کی پالیسی سے جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اور جو اپنے رائے پیش کرتے ہیں، آپ نے ان کو اس قابل سمجھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر بات کریں تحریک انصاف کی، تو جو نظریہ تھا، جب تک ہمارے ایم پی اے اور ایم این اے جو تھے، ہم مری کے حوالے سے بات کریں گے، مری سے ہی ہمارا تعلق ہے اور مری ہی ہمارا موضوع ہے۔ تو جب الیکشن انہوں نے جیتا، اس کے بعد انہوں نے تمام اداروں کے اوپر، یعنی 5 اداروں کے اوپر ایم این اے صاحب نے اپنے 2 عزیزوں کو لگا دیا، اور اس کے بعد پھر پارٹی کی جو عہدوں کی تقسیم ہوئی، اس بندر بانٹ میں جن لوگوں نے اللیگل کاموں پہ اپنے منہ کو بند رکھا، خاموشی اختیار کی، ان کو پارٹی کے عہدوں سے نواز دیا گیا۔ ہم نے خاموشی اختیار کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں شاید یہ بہتر کریں، لیکن انہوں نے پارٹی کے لیے بہتر نہیں کیا۔ جب ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ بھئی آئے دن یہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، اللیگل کنسٹرکشن شروع ہو گئی، سب سے زیادہ اگر اس کا نقصان پہنچا ہے تو میرے شہر کو پہنچا ہے۔ یو سی مری سٹی کا جو حال انہوں نے کیا ہے، باقی یونین کونسلز کے جتنے بھی لوگ ہیں شاید ان کو کم شکوے ہوں، لیکن یو سی مری کے حوالے سے مجھے بہت بڑا یہ شکوہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے اللیگل کنسٹرکشن کرائی، وہاں گرین بیلٹ کا انہوں نے ستیہ ناش کیا، وہاں درختوں کی بے جا انہوں نے کٹائی کروائی، اور پھر یہ جو اب ان کی نااہلی کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ پیش آیا۔ اس سے پہلے بھی مری کے کاروبار کو، کاروباری حلقے کو، مری کے مزدور لوگوں کو ہمیشہ ہر سال جو ہے کوئی نہ کوئی دھچکا لگتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ تو سراسر یہ ان کی نااہلی تھی، اداروں کی نااہلی تھی، اسسٹنٹ کمشنر مری کی نااہلی تھی، ایم پی اے ایم این اے کی نااہلی تھی، اور پھر محکمہ ہائی وے کی نااہلی تھی، باقی دیگر اداروں کی نااہلی کو چھپانے کے لیے سارا ملبہ جو ہے وہ بار بار مری کے لوکل لوگوں پر ڈال دیا جاتا ہے، جن کے پاس نہ کوئی اکوپمنٹ ہے، نہ کوئی ان کے پاس مشینری ہے، نہ کوئی ان کو سرکار تنخواہ دیتی ہے اس چیز کی۔ اچھا اصغر صاحب، میں یہ مسئلہ یہ کہ آپ اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا تو اس وجہ سے آپ متنفر ہو گئے ہیں پارٹی سے؟ دیکھیں، ہم عہدوں کے کبھی بھی نظریاتی لوگ جو ہیں وہ عہدوں کے خواہشمند نہیں ہوتے، ہمیں ان کی پالیسیز سے اختلاف ہے۔ جو انہوں نے سب سے پہلے ان کا جو کام تھا مری کے اندر، انہوں نے اداروں کو ٹھیک کرنا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلے، ٹی ایم اے میں جائیں، محکمہ مال میں جائیں، کسی ادارے کے اندر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں منظور نظر لوگ جو ہیں ان کے کام ہو رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی فیسلٹی ہے، لوگوں کے اللیگل کام ہو رہے ہیں۔ اور میرے ہاتھ میں یہ ایک بہت بڑا پلندہ ہے، یہ میں اپنے نظریاتی لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ سٹیزن پورٹل، اور کیا کہتے ہیں، سٹیزن پورٹل پہ بھی میں عمران خان صاحب سے بھی میں نے شکایات کی، ان کے کمپلینٹ آفس اسلام آباد میں نے 2 شکایات اس کے بارے میں کی۔ میجر لطاسب ستی صاحب کو یہ میں نے اپلیکیشن دی، اس کو 1.5 سال ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ایک بستی تھی جس کا میں سمجھتا ہوں کہ شمالی پنجاب کی سب سے جو ہے وہ متاثرہ بستی ہے، جس پہ آج دن تک گورنمنٹ کی طرف سے مری سٹی، مری یو سی مری سٹی کا وہ حصہ ہونے کے باوجود ڈوکا وان پہ 1 روپیہ نہیں لگایا گیا۔ بسوٹی روڈ سے نیچے جتنا بھی بیلٹ ہے اس کی بری حالت ہے۔ اور پھر انہوں نے جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنے آرگنائزر لگائے، ہر ادارے کے اوپر انہوں نے اپنے ہیڈ لگائے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کو فالو نہیں کیا، میں ان کے جو ڈیولپمنٹ کمیٹی یو سی مری سٹی کا ہیڈ ہے، میں نے اگلے ہی دن ایک دن اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی اور میں نے یاسر سعود عباسی نے دوسرے ہی دن جا کے اس کے پاس اس کو اپلیکیشنیں دی ہیں، جو 2 اپلیکیشنیں یہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ 2-2.5 سال سے ہم اداروں کے اندر جائیں، ہمیں بار بار چکر لگوائے جائیں، تو عام آدمی کا کیا ہوگا؟ میں دیکھتا ہوں کہ اسسٹنٹ کمشنر موجود نہیں ہوتا، عوام کی ایک لمبی لائن باہر کھڑی ہوتی ہے،
پھر تحصیلدار موجود نہیں ہوتا، اور ہماری مائیں، اہلیان مری کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ سفید ریش لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ 4 5 بجے تک وہ باہر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ آج تحصیلدار صاحب آ رہے ہیں یا آج نہیں آئیں گے، اگر نہیں آ رہے تو کم از کم باہر نوٹس تو ایک لگا دیں۔ تو جس دن انہوں نے رجسٹریاں کرنی ہوتی ہیں، جس دن انہوں نے انتقال کرنے ہوتے ہیں، اس دن یہ رات 2 بجے تک 1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے۔ ان کے ناجائز کام جو ہے وہ جو ہے ان کے فون کال پہ ہو جاتے ہیں، اور جو نظریاتی ورکر ہیں، جو اہل علاقہ ہیں، جو عوام ہیں، عوام کو انہوں نے کیا سہولت دی ہے؟ 3 جلسہ عام میں 2018 کے الیکشن میں پہلا جلسہ UC سیر بگلا کہ ایم پی اے صاحب نے کھڑے ہو کے اسٹیج پہ کہا کہ اصغر وحید اعوان تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ دوسرا جلسہ دی ایجوکیٹر سکول مری کہ ایم پی اے میجر لطاسب ستی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصغر وحید اعوان آپ اکیلے نہیں ہو، میں آپ کی بیک پہ ہوں۔ تیسرا جلسہ احاطہ نور خان، الیکشن کمپین 2018 کا آخری جلسہ جو مری سٹی کے اندر ہوا، اس میں تیسری دفعہ ایم پی اے صاحب وہ پھر کہتے ہیں کہ اصغر وحید اعوان میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ آج بھی الیکشن جیتنے کے بعد بھی میرے کہیں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو ان کو تو سامنے آنا چاہیے تھا۔ اور ایم این اے صاحب نہ وہ فون اٹھاتے ہیں، نہ وہ کسی سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، وہ تو ورکر کو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں نے جیلیں کاٹی ہیں، جیلیں اس لیے نہیں کاٹی تھی کہ ان کے خاندان جو ہیں وہ امیر ہو جائیں، ان کے چہتے امیر ہو جائیں، کنگلے کروڑ پتی ہو جائیں، اور مری شہر میں رہنے والے لوگوں جس بے ہنگم طریقے سے انہوں نے مری شہر کے اندر کنسٹرکشن کروائی ہے، آپ آ کے دیکھیں، کسی کی ہوا بند ہے، کسی کے گھر کی روشنی بند ہے، کسی کا راستہ بند ہے، کسی کا یہ ایسی بے ہنگم کنسٹرکشن مری کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ ان سے جب بھی سوال کریں، ہم نے میٹنگز کال کی، اخبار کے ذریعے ان کو بتانے کی کوشش کی، اچھے دوستوں کی طرح ان کو بتانے کی کوشش کی، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ یہ جو کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا، اور پھر وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ پھر جب کوئی کرتا ہے تدبیر کرتا ہے تو میرا اللہ بھی کرتا ہے۔ اب جو ہوا ہے اس کا ملبہ بھی یہ عوام پہ تھوپ رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انصاف ہے، یہ کوئی طریقہ ہے۔ اور یہ اہلیان مری کی جب نمائندگی کی بات آتی ہے تو یہ ایک طرف سے بھاگ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ 23 قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اہلیان مری کی جو اتنی طویل عرصے سے جو خدمات تھیں، جو میزبانی تھی، اس کا انہوں نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اور پھر بھی ان کا سوشل میڈیا اور ان کے آگے چہتے جو ہے وہ چند لوگ ہیں، وہ بار بار وہی پوسٹیں لگائے جا رہے ہیں، بار بار وہی پوسٹیں، آج ایم این اے صاحب نے یہ کر دیا، ایم پی اے صاحب نے یہ کر دیا۔ میں آپ کے چینل کی وساطت سے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس حالت میں نظریاتی لوگوں کے پاس آتے تھے، اگر اس حالت میں آپ آ سکتے ہیں، نظریاتی لوگوں سے مل سکتے ہیں، ان کو اعتماد میں لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس بھی آپشن بہت ہے۔ یہ میرے کام جو ہیں یہ آپ اور آپ کے منشیوں نے رکوائے۔ میں اس چینل کی وساطت سے آپ کو یہ کہتا ہوں، ڈوک آوان کے لوگوں کو، ڈوک بسوٹی کے لوگوں کو، ڈوک چوانا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ ہم وزیر اعلیٰ سے کروائیں گے، وزیر اعظم سے کروائیں گے، لیکن ان کے آگے ہم بھیک مانگنے ان کے منشیوں کے پاس کسی صورت بھی نہیں جائیں گے۔ اہلیان مری کا اگر یہ ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کر سکتے، اور جو کاروباری طبقے کو، سب سے بڑی بات کہ جو مری کے کاروباری طبقے کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، اور یہ ایسا نقصان ہے کہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ آپ جائیں، آج جا کے دیکھیں ایک مزدور کی کیا حالت ہے، ایک ہوٹل والے کی کیا حالت ہے، ایک دکاندار کی کیا حالت ہے۔ تو کیا یہ نقصان میجر لطاسب ستی صاحب دیں گے، یہ صداقت عباسی صاحب دیں گے، یا ان کے چہیتے دیں گے، یا یہ کون لوگ تھے جو ان کو مشورے بار بار دیتے تھے کہ آپ نظریاتی لوگوں سے دور رہو؟ نظریاتی لوگوں کی یہ خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ بکتے نہیں ہیں، وہ جھکتے نہیں ہیں۔ اور صداقت بھائی صاحب، آپ تو مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میجر صاحب، میں نے جلسہ عام میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کو کم از کم نظریاتی لوگوں کے نام تو یاد ہونے چاہیے۔ میں نے کتنی فونیں آپ کو کی، مری کے حوالے سے میں کتنی دفعہ آپ کو بتایا کہ بھائی مری میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ آئے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ ہم چاہتے ہیں کوٹلی ستیا ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں کوٹا ترقی کرے، ہم پورے حلقے کی ترقی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوٹلی ستیا کو آپ جو ہے وہ اوپر لے کے جانے کی کوشش کریں اور مری والوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ آپ دونوں کی جو آدھی آدھی لیڈ ہے وہ میری یونین کونسل سے ہے، وہ UC مری سٹی سے ہے، آپ جا کے پھر گنتی کر لیں۔
اور اس یونین کونسل کے اندر کو مر جائے, کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, کیا آپ لوگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم جائیں وہاں, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہمیں سپورٹ کیا ہے, اور جو ورکرز ہیں وہ آپ کی رائے دیکھتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ملنے کے لیے بھی کسی کے ساتھ تیار نہیں ہیں, کسی کا جائز کام بھی نہیں کرتے. ایسا نہ کرے عوام کے ساتھ. اچھا, یہ کہ بار بار اقتدار آپ کو نہیں ملتا, کسی کو بھی نہیں ملا بار بار, تو شاید آپ کو بھی نہ ملے. اور ٹکٹ کی بات جہاں تک آتی ہے تو جو نظریاتی لوگ آپ کو یہاں تک لے کے آئے وہ آپ کو اتارنا بھی جانتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ہمیں بہت ہلکا لیا ہے. اس ہلکا لینے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, الٹا آپ کو اور آپ کی سیاست کو اور سیاسی تابوت کو اور آخری کیل ٹھونک کے ہم جائیں گے. یہ ہے کہ نظریاتی کارکن جو ہے تقریباً سب یوسیز میں, اور میری بات ہوتی رہتی ہے تو سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ بالکل جو ہے بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ان کو اب جب ایک ایم این اے اپنے ایک عزیز کو 5 اداروں پہ لگا دیتا ہے, دوسرے عزیز کو 6 ادارے پہ لگا دیتا ہے, پارٹی کے جتنے بھی عہدے ہیں وہ ان لوگوں کو جن کو بولنا چاہیے تھا, جو سینئر موسٹ لوگ تھے وہ بولے نہیں, ان کی خاموشی کی وجہ سے ان کو عہدے دے دیے گئے. اور پھر ان میں چند نظریاتی بھی تھے, اور ان نظریاتیوں کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ باقی ورکرز کو اعتماد میں لیں. اور پھر جب آپ 1000 کام ایک مہینے میں ان اداروں سے اللیگل کرواتے ہیں تو وہ پھر آپ کی کون سی بات مانیں گے؟ آپ کا کون سا بھرم ہے اداروں کے سامنے کہ آپ ان سے بات کریں؟ میں ٹی ایم اے والوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں, اور مری کے باقی اداروں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را مہربانی کریں عوام پر, اور یہ عوام کے کاموں میں جو حائل رکاوٹیں ہیں آپ کی طرف سے ہیں یا آپ کو اوپر سے منع کیا جاتا ہے, کم از کم آپ جس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کا تو خیال کریں. مری کے عوام کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی, یہ ناانصافی, یہ ہمیں پسند نہیں ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اور یہ پابندی جو لگی ہوئی ہے کہ شام 5 بجے کے بعد صبح 5 بجے تک مری میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ کیا یہ اس سے پہلے مری میں برف باری نہیں ہوتی تھی؟ کیا سیاح لاکھوں کی تعداد میں نہیں آتے تھے؟ پھر آپ کی یہ بہت بڑے کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی ہم نے یونیورسٹی بنا دی ہے, ہم نے ہاسپٹل بنا دی ہے. یہ مجھے بھائی صاحب یہ اتنا بتائیں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ کس شہر میں ہوا ہے؟ یہ مری شہر میں ہوا ہے. یہ اتنی بڑے پیمانے پر جو اموات ہوئی ہیں یہ مری شہر کے اندر ہوئی ہیں. اور مری کا جو ہاسپٹل بننے جا رہا ہے وہ براگو کے قریب جا کے بن رہا ہے. مری شہر ایسا شہر ہے کہ جس میں ایک وقت میں 10 سے 12 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ اس ہاسپٹل کو وہاں ہونا چاہیے تھا یا صداقت عباسی صاحب کے کہیں نزدیک ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, مری سٹی میں اس کی ضرورت مری سٹی کو تھی. باقی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے زمین تو نیچے ہے نہیں. ایڈمن بلاک آپ نے اس کا کشمیر پوائنٹ میں بنایا ہوا ہے. بوائز کے لیے آپ نے جو ہے وہ کیمپس ڈگری کالج میں جھیکا گلی میں, اور گرلز کے لیے آپ نے جی پی او کالج جو ہے فار گرلز اس میں آپ نے بنا دیا, اور اس کا جو ہاسٹل ہے وہ پنڈی پوائنٹ میں ہے. تو یہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ یونیورسٹی کسی نے آسمان سے جی پی او چوک میں دے ماری ہے اور اس کے ٹکڑے پھیل گئے ہیں. مہربانی کریں, جب آپ کے چہیتے اور گرین بیلٹ پہ قبضے کی بات آئے تو لاکھوں کروڑوں روپے کی زمین جو ہے, اربوں روپے کی زمین جو ہے وہ لوگ ہتھیا لیتے ہیں. لیکن اہلِ مری کے مستقبل کی بات آئے, ان کے بچوں کی بات آئے, ان کی تعلیم کی بات آئے, ان کے روزگار کی بات آئے, تو آپ لوگ ان کو ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق دینے کے بجائے آپ ان کے ساتھ پھر ڈرامہ بازی کریں. میں گزارش کروں گا آپ سے کہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ آپ سب سن لیں, جتنے بھی ہیں میری پارٹی کے سب جانتے ہیں, اور ہم ثابت قدم لوگ ہیں, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. ہم بلا وجہ آپ پہ تنقید کرنا بھی نہیں چاہتے, لیکن آپ کو اگر احساس نہیں ہوگا تو آپ پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوگی اور آپ کو رد عمل بھی اس کا ملے گا. جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو پہلے جو ہے بنیادی کارکن تھے, جنہوں نے اپنے بھاگ دوڑ کی اور ان 57 کی جو دونوں نشستیں ہیں ان کی جیت میں ان کا اہم کردار تھا. اور ان کا گلہ یہ ہے کہ ان کا علاقہ جو ہے ابھی تک کے پسماندگی کی ایک تصویر بنا ہوا ہے, کوئی بھی کسی قسم کا کام نہیں ہوا. اور دوسرا جو ہے چند من پسند جو لوگ ہیں ان کو آگے لا کے جو ہے نظریاتی کارکن ہیں انہیں بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں جو ہے میں نے صداقت علی عباسی اور میجر الطاصف ستی کو ایک سٹیپ لینے کی ضرورت ہے, تاکہ جو سب کارکنوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے. تو اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے ارد گرد عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے. اللہ